وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی نفس ہی تعلیم دین یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے۔ حدیث پاک ہے الحکمت و دولت المومن۔ حکمت جو ہے وہ مومن کی ایک گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اسے ملے وہ اس کا سب سے بڑا وارث ہے اور سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خواہ وہ کسی کافر ہندو عیسائی کے پاس سے بھی ملے تو تب بھی ہم اسے لے لیں گے اگر بات حکمت اور دانائی کی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں کہا گیا کہ لا تنظر من قالا انظر ما قال۔ یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ ایک اصولی تعلیم ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ مگر ایک چیز جو پریکٹیکل لائف میں جس کا ہمیں مشاہدہ ہو رہا ہے اور جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ ہیں جو دین کی تعلیم برائے نام دیتے ہیں یا صرف اس کا نام ہوتا ہے، اور اصلاً اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو اور دیگر اسکول آف تھاٹس کی جو ہے وہ تحقیر کرنا، ان کی تفسیق کرنا، انہیں گمراہ قرار دینا اور اپنے آپ کو درست قرار دینا۔ اس نوعیت اور مزاج کے جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ جڑنے کے پیغام کی بجائے وہ اپنے مسلک اور مسلکی تشخصات کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی۔ اس بات کا امتیاز کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ وہ لوگ خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھیں مسلمانوں کے، جو آپ کو قرآن و سنت کی صحیح دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، نہ کہ اپنے مسلکی تشخصات کی طرف دعوت دیں اور دیگر لوگوں کو گمراہ ثابت کرنے پر زور دیں، انہیں بھٹکا ہوا، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی، اس طرح کی جو باتیں کریں ان سے کلیتاً اوائڈ کیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے کہ ہم سب طبقات یہاں پر مسلمانوں کے ہیں، لیکن چونکہ ایک رائے اختلاف موجود ہے، اب جب ایک آدمی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی سنے گا، یا تو اس میں یہ صلاحیت ہو اور وہ اتنا اس کی بنیاد دینی مضبوط ہو کہ وہ دلائل کی نوعیت کو سمجھے، ان میں ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ یار یہ دلیل ان کی ہے اس مسئلے پر، اور فلاں ہمارے جو لوگ ہیں ان کی یہ دلیل ہے، ان دونوں دلیلوں میں سے قوی دلیل کون سی ہے، اپنے اطلاق کے اعتبار سے زیادہ مؤثر دلیل کون سی ہے۔ اگر یہ صلاحیت انسان میں ہے، جو کہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، عوام تو دور کی بات ہے، عام آدمی تو دور کی بات ہے، مدارس سے فاضل ہونے والے جو علماء کہلاتے ہیں ان میں سے ہر ایک بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا بندہ اگر دوسروں کی باتیں سنے گا تو ظاہری لوگوں کا جو ایک قادر الکلامی ہے یا گفتگو پر جو عبور ہے یا پیش کرنے کی جو ان کی کشش ہے، اس کی بنا پر وہ مائل ہو جائے گا اور اسے دلیل کا پتہ نہیں ہوگا، دلیل کی اتھینٹسٹی اس پہ کلیئر نہیں ہوگی۔ تو اپنے ذہن کو ہر طرح کی تشویش سے اور اپنے ذہن کو بے اطمینانی سے اور تشکیک سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے جو اپنا اس کا ماں باپ کا دیا گیا، جو بزرگان دین کا دیا گیا اس کو راستہ ہے، اس پر کلیئرٹی حاصل کرے، اس کے دلائل کے اوپر شرح صدر حاصل کرے، اور پھر دوسروں کو بھی سنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اگر اپنی بنیاد کا پتہ نہ ہو اور دوسروں کو سنے گا تو پھر وہ ایک طرح کا لوٹا ہی بن جائے گا، جو کبھی ادھر پھر جائے گا کبھی ادھر پھر جائے گا، اس کی اپنی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ درست اور صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔